الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین ہدا اور بدنام ہوگا۔ اگر سن سکو تم تو روح محمد، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے۔ یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر، فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا۔ یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نہ اٹھ کر الٹ دی تیری ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ عزیزو، اگر اس سے کچھ بھی محبت ہے ہم کو تو اپنا وزیرہ بدلنا پڑے گا۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ محترم حضرات، بزرگوں اور نوجوانوں، یہ ربیع الاول کا تیسرا ہفتہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہمارے اسلاف کا طرز، ہمارے اکابرین کا طرز یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اطوار کو، آپ کے احوال کو، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کو لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رحمت للعالمین سے انسانوں نے بھی حصہ پایا، جنوں نے بھی حصہ پایا۔ آپ کی رحمت للعالمین سے ماؤں نے بھی حصہ پایا، بیٹیوں نے بھی حصہ پایا، شوہروں اور بیویوں نے بھی حصہ پایا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے دشمنوں نے بھی حصہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے غلاموں نے، باندیوں نے بھی حصہ پایا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی؟ تاریخ کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے اندر ہر سمت، ہر طرف ظلم و جبر، ظلم و بربریت کا
پہاڑ توڑا جا رہا تھا، چاہے وہ مشرق کا علاقہ ہو، چاہے وہ مغرب کا علاقہ ہو، چاہے وہ شمال کا علاقہ ہو، چاہے وہ جنوب کا علاقہ ہو، ہر سمت ہر طرف ظلم و جور کا، بربریت کا، ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، ماؤں کو پریشان کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کے حقوق کو چھینا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کیا جا رہا تھا، غلاموں کو ستایا جاتا تھا، بیوی کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، بیوی کو نہ طلاق دی جاتی تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاری جاتی تھی، ان کو درمیان میں ہی لٹکا جاتا تھا، بیچ میں ہی ان کو معلق کیے رکھتے تھے، اور عورتیں بھی اپنے شوہروں کے مقام کو نہیں جانتی تھی، اپنے شوہروں کے مقام کو نہیں پہچانتی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ماؤں کے حقوق بتلائے، ماؤں کے مقام کو بتلایا، ماؤں کے مرتبوں کو بتلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کے مقام اور مرتبے کو بتلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہروں کو، بیویوں کو، غلاموں کو، آقاؤں کو ان کے حقوق دلوائے اور ان کے مقام اور مرتبے کو بتایا۔ وہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، وہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے غلاموں کے ساتھ اس قدر ظلم و بربریت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے، تاریخ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی بادشاہ سے ملاقات کے لیے آتا تھا تو جس بادشاہ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو وہ بادشاہ اس کے ویلکم کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، اس کے سواگت کے لیے بادشاہ دو خوبصورت غلاموں کو چنتا۔ دو خوبصورت غلاموں کو چننے کے بعد ان کو پاؤں سے لے کر سر تک روئی کے اندر یوں لپیٹ دیتا تھا، اور پھر اپنے اس محل کے گیٹ پر ایک غلام کو ادھر کھڑا کر لیا، ایک غلام کو دوسری طرف کھڑا کر لیا، اور جب اس بادشاہ کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو ان دونوں غلاموں کے اندر آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ غلام تڑپتے تھے، یہ غلام چلاتے تھے، چیختے تھے، مگر وہ آنے والا بادشاہ جتنے یہ تڑپتے تھے، بلبلاتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہاں میرا اچھی طرح ویلکم اور استقبال کیا جا رہا۔ یہ دنیا کی حالت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے حقوق کو بتلائے، ان کے مقام اور مرتبے کو بتلایا۔ آپ کی وفات طیبہ کے وقت بھی آپ کی زبان اقدس پر الفاظ جاری تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنی باندیوں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے مقام اور مرتبے کو پہچانا۔ تاریخ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ جو عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا، اس بیوہ عورت کا اس زمانے کے اندر کوئی احترام نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ اس کے شوہر کا انتقال کر جانا اس کے اوپر ایک مصیبت ٹوٹتی تھی، پہاڑ ٹوٹتا تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی مزاج پرسی کرنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ تاریخ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ اولاد اس ماں کو، اپنی ماں کو اپنی نکاح کے اندر لے لیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بس بے لگام زندگی گزاری جا رہی تھی،
اور جس گھر کے اندر بیٹی ہونے کا ذکر سن لیا کہ فلاں گھر کے اندر بیٹی ہوئی ہے، وہ گھر اس زمانے کے اندر ایک معیوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس گھر کے رہنے والے مرد اس بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان صحابی رسول کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابی آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں؟ تو وہ صحابی کیا جواب دیتے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی یہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے زمانے جاہلیت کے واقعے کو یاد کر کر رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرا زمانے جاہلیت کا یہ واقعہ ہے جس کو یاد کر کر میں رو رہا ہوں۔ میری بیوی حمل سے تھی، میں باہر پردیش گیا، اور جب میں باہر پردیش سے آیا تو میرے صحن کے اندر ایک خوبصورت لڑکی، خوبصورت بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ تو میری بیوی نے میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے یہ کہہ دیا یہ بچی آپ کی نہیں ہے، یہ بچی پڑوسن کی بچی ہے۔ میں اس بچی کے ساتھ پیار کرتا گیا، میں اس بچی کے ساتھ محبت کرتا گیا، میں اس بچی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، میری بیوی جب میرے اس منظر کو دیکھتی رہی کہ ہاں میرے شوہر میرے اس ننھی منی، میرے لخت جگر، میرے نور نظر میری اس بچی سے محبت کر رہے ہیں، میری اس بچی سے پیار کر رہے ہیں، تو اس میری بیوی سے نہ رہا گیا اور اس نے کہا سچ بتاؤں یہ بچی کس کی ہے؟ یہ بچی پڑوسن کی بچی نہیں ہے بلکہ یہ بچی آپ کی بچی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، جس وقت میری بیوی نے مجھ سے یہ بولا تھا کہ یہ بچی پڑوسن کی بچی نہیں ہے، یہ بچی آپ کی بچی ہے، یا رسول اللہ، میرا چہرہ غصے میں لال ہو گیا اور میں کسی بہانے سے اپنی اس بچی کو باہر لے کر گیا، ساتھ میں ایک پھاوڑا لیا اور میں جنگل کے اندر چلا گیا، اس جگہ پر چلا گیا کہ جس جگہ پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کرتے تھے۔ میں اس مقام پر پہنچا اور میں کھڈا کھود رہا تھا۔ وہ میری معصوم بچی، میری ننھی منی بچی، جب میرے کپڑوں پر گرد آتا تھا، غبار آتا تھا، دھول آتی تھی، مٹی آتی تھی، وہ معصوم بچی، وہ میری لختی جگر، وہ ننھی منی بچی اپنے ننھے مننے ہاتھوں سے میرے کپڑوں پر سے دھول ہٹاتی تھی، دھول صاف کرتی تھی، مٹی کو ہٹاتی تھی۔ میں گڈھا کھودتا گیا، میں نے اس کا گربان یوں پکڑا اور اس گڈھے کے اندر میں نے اس اپنی بچی کو ڈال دیا۔ میری بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری بچی رو رہی تھی اور میری بچی یہ کہہ رہی تھی ابو جان آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مجھے زمین کے اندر کیوں دفن کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، میرا زمین مر چکا تھا، میرا زمین مردہ ہو چکا تھا، میں نے اپنی اس معصوم بچی کو، اپنی اس ننھی منی بچی کو اس زمین کے اندر، اس گڈھے کے اندر دفن کر دیا اور میں چلا گیا، حتیٰ کہ میری بچی کی آواز میرے کانوں میں آنی بند ہو گئی۔ میں اپنی زمانے جاہلیت کے واقعے کو یاد کر کر رو رہا ہوں۔ یہ زمانہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مگر قربان جائیں آمنہ کے لختی جگر پر، آمنہ کی نور نظر پر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان پر، کہ آپ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے اصول بتلائے، آپ نے زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے، آپ نے بیٹیوں کے مقام کو بتلایا، آپ نے بیویوں کے مقام کو بتلایا، آپ نے شوہروں کے مقام کو بتلایا، آپ نے باپ کے مقام کو بتلایا، اور آپ نے کہا لوگوں ماں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے، لوگوں تم اپنی ماؤں کے ساتھ برا سلوک مت کرو، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بلکہ آپ نے بیٹیوں کے لیے بتایا کہ جس گھر کے اندر دو بیٹیاں پیدا ہو اور وہ ان دونوں بچوں کی اچھی طرح تربیت کرے، اچھی طرح پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کے نکاح کا انتظام کر دے، تو وہ بندہ میرے ساتھ جنت کے اندر اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلی ایک دوسرے کے قریب۔
یہ آپ अलैहिस्सलाम ने लोगों को माओं के बेटियों के मकाम और मर्तबे को बतलाया। वो औरतें, वो बीवियां जो अपने शोहरों की कदर नहीं करती थी, बदतमीजी करना, बदकलामी करना, उल्टे सीधे अल्फाज बोलना, उन औरतों के लिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने शोहर की इज्जत और खिदमत करो। और सुनो, अल्लाह के अलावा अगर किसी दूसरे को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरत को इजाजत देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। ये आप अलैहिस्सलाम ने औरतों को अपने शोहरों के मकाम और मर्तबों को बतलाया, शोहरों को भी बीवियों के मकाम और मर्तबे को बतलाया। और आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के लिए भी रहमत का, आप अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन से मजदूरों ने भी हिस्सा पाया है। एक सहाबी रसूल आप अलैहिस्सलाम से मुसाफा करते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों पर कुछ निशानात देखे। आपने उनसे पूछा है तुम्हारे हाथों पर इस चीज के निशान लगे हुए हैं? वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, पहाड़ों में जॉब करता हूँ, पहाड़ों में मजदूरी करता हूँ, पत्थरों को तोड़कर अपना पेट पालता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। और आप अलैहिस्सलाम ने ताजिरों के लिए भी फरमाया आपकी रहमतुल लिल आलमीन से माओं ने भी हिस्सा पाया, बेटियों ने भी हिस्सा पाया, शोहरों और बीवियों ने भी हिस्सा पाया। आप अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन से ताजिरों ने भी हिस्सा पाया। और आपने फरमाया सच्चा ताजिर जो धोखाधड़ी से ना बेचता हो, गद्दारी ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, ऐसा सच्चा तिजारत करने वाला शख्स अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन अंबिया किराम के साथ खड़ा किया जाएगा। नबियों के साथ सच्चे ताजिर का हशर होगा। नबियों के साथ कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है जो सच के साथ तिजारत करता हो, सौदागरी करता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के लिए भी आप अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन से उनको भी हिस्सा पाया। फतेह मक्का का मौका गवाह है कि आप अलैहिस्सलाम ने आम माफी का ऐलान कर दिया था और ये कहा था लोगों ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हाबू फ़अंतुमुत तुलक़ा। आज मैं तुमसे वही कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, आज मैंने भी तुम सबको माफ कर दिया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन से इंसान तो इंसान, आप अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन से जानवरों ने भी हिस्सा पाया। एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबे किराम से फरमाया था मेरे सहाबा, आप अपने जानवरों के साथ ज़माने जाहिलियत की तरह सलूक मत करना। तारीख हमको बताती है कि ज़माने जाहिलियत के अंदर जानवरों के साथ किस तरह बुरा सलूक किया जाता था। तारीख इस बात पर शाहिद और गवाह है कि जब बारिश नहीं आती थी, बारिश का नुज़ूल नहीं होता था, तो वो लोग ज़माने जाहिलियत के अंदर एक डंगर को लेते थे और किसी चीज से उसको बांधकर उसकी दुम में कोई चीज बांध लेते थे और फिर चारों तरफ उस जानवर के लोग रहते थे, बीच में वो जानवर बंधा रहता था और उसकी पूंछ के अंदर, उसकी दुम के अंदर कोई चीज बंधी हुई होती थी और फिर उसके बाद उस जानवर की पूंछ के अंदर आग लगाई जाती थी। वो जानवर तड़पता था और ये लोग तालियां पटकाते थे। तारीख इस बात पर शाहिद और गवाह है कि इन लोगों का अकीदा ये था कि जितना जानवर ज्यादा तड़पेगा, ज्यादा बिलबिलाएगा, उतनी ही जल्दी बारिश अल्लाह रब्बुल इज्जत नाजिल करेंगे। ये ज़माने जाहिलियत के अंदर जानवरों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, मगर आप अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन से जानवरों ने भी हिस्सा पाया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ज़माने जाहिलियत की तरह अपने जानवरों के साथ बुरा सलूक मत करना। ये आप अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन से जानवरों ने भी हिस्सा पाया
اور جنہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تم ہڈیوں سے استنجا مت کرو، یہ ہڈیاں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے بچوں نے بھی اور بڑوں نے بھی حصہ پایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بچوں پر شفقت اور رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت اور تعظیم نہ کرے، فلیس منا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے بوڑھے کی قدر کی، وہ بوڑھا کہ جس کے سفید بال اسلام کی حالت میں ہوئے ہیں، اگر کسی شخص نے اس بوڑھے مسلمان کی عزت کی، اس بوڑھے انسان کا مقام اور مرتبے کو پہچان کر اس کا احترام کیا، اس کی عزت کی، اس کی خدمت کی، تو اس کی عزت اور اس کی خدمت کرنا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی خدمت کی۔ یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ بوڑھوں کا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اور اصول بتلائے، مگر افسوس صد افسوس آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر یہ سنتیں زندہ کی جا رہی، بلکہ آج ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہمارے طریقے غیروں کے طریقے ہیں۔ شادیاں دیکھ لیں، شادیاں ہم اب سنت کے مطابق نہیں کر رہے، غیروں کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں۔ وہ شادی کے جس میں ناراض ہوئے شخص کو منایا جا رہا ہے، ایک بھنگن کو ایک جوڑی کپڑے اور اس کے اوپر کچھ کپڑے پیسے رکھ کر اس کو بھی خوشی کے ساتھ نوازا جا رہا ہے، مگر ایسی خوشی کے موقع پر ڈھول تاشا کرنے والوں، بارات کو چڑھانے والوں، ڈی جے بجانے والوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ ہم گھروں سے نکال رہے ہیں۔ ایک بھنگن کو خوش کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے نزدیک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ویلیو اتنی بھی نہیں ہے؟ 1 روپے کی چیز کا اگر بچہ نقصان کر دے فوراً تھپڑ مارتے ہیں، اور وہی بچہ کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر گانے سنے، آپ کی سنتوں کو توڑے، تو ماں باپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی؟ کہ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ویلیو 1 روپے کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے، کہ 1 روپے کی چیز کا نقصان کرنے پر اس کی پٹائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دن میں رات میں صبح شام ہم اپنے گھروں سے اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، اور ہمارے ماتھے پر شکن تک نہیں، ہمیں کچھ افسوس تک نہیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسے دور کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس نے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے بگاڑ کے وقت، جب امت بگڑ رہی ہو، جب امت کے اندر سے سنتوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہو، سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، اگر کوئی بندہ ایسے وقت میری ایک سنت پر عمل کرتا ہے، میری ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ثواب ہے۔ ایسے وقت کے اندر اگر ہم ایک ایک سنت پر عمل کریں گے 100 شہیدوں کا اجر پائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔